کا بھی ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو ثابت قدم رکھے گا۔ تو اس آیت کو کوٹ کیا حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے اہل ایمان بندے کو ثابت قدم رکھنے کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُنَادِ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، پھر آسمان سے ایک فرشتہ آواز دے گا۔ میں نے شروع میں بتایا کہ حدیث بڑی لمبی ہے۔ ایک فرشتہ آواز دے گا، ایک ہاتف غیبی آواز لگائے گا، کیا کہے گا؟ ان قد صدق عبدی، ایک ہاتف غیبی آواز دے گا یعنی میرے بندے نے سچ کہا، فَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کی قبر سے جنت کی طرف ایک دریچہ کھول دو، اللہ اکبر، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اسے جنت کی پوشاک پہنا دو، قال فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، اور جب جنت کا دریچہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا تو وہ جنت کی خوشبو اور اس کے باغ و بہار سے اور اس کی ہواؤں سے وہ لطف اندوز ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کافر کے بارے میں آتا ہے وَإِنَّ الْكَافِرُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، اور اس کافر کی بھی روح اس کے جسم کے اندر بات آئے، میں بھی بات کرتا ہوں، بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے لانے والا ہوں، بڑی اہم معلومات ہیں۔ تو فرشتے اس کو بھی بیٹھائیں گے اور اس سے بھی یہی سوالات ہوں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، ایک حدیث میں آپ کا نبی کون ہے، اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا گیا، دوسری حدیث میں، کچھ حدیثوں میں تیسرے نمبر پہ رکھا گیا، ما دین، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ ہا لا ادری، کہے گا ہائے افسوس، مجھے نہیں پتا، مجھے معلوم ہی نہیں، میں نہیں جانتا میرا رب کون، یہ دین کیا بلا ہے، یہ رسول کیا چیز ہے، مجھے نہیں پتا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ جب وہ یہ بات کہے گا ہا لا ادری، فَيُنَادِ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ایک ہاتف غیبی کی طرف سے آواز آئے گی، ان کذب، کہ اس بدبخت نے، ناہنجار نے جھوٹ بولا، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے لیے جہنم کا بستر لگاؤ، آگ کا بستر، اور یہ بستر، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوگا اس کے لیے آگ کا بستر لگاؤ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اور اسے جہنم کا پوشاک، جہنم کا جامہ پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ، اور إِلَى النَّارِ، اور اس کے لیے جہنم کی طرف اس کے قبر سے ایک دریچہ، ایک کھڑکی، ایک روزن کھول دو۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا، اس دریچے سے، جہنم کی اس کھڑکی سے اس کی قبر میں آگ کی تپش، تمازت اور شدت، اور پھر اسی طریقے سے اس کے بعد سموم یعنی جو زہریلی ہوا ہوگی، یہ بندہ اس سے دوچار ہوگا۔ قال وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُ، اور پھر اس کے اوپر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، یہاں تک کہ اس کی دونوں پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ عذاب القبر۔ وفی حدیث جریر، اور حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں زیادہ اضافہ ہے، قال ثم يقيد له اعمى ابكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا۔ یہ بات اسی حدیث کے اندر جو حضرت سنن نبی داؤد کے اندر ہے، حضرت جریر اور حضرت برا ابن عازب کی حدیث ہے یہ، اور مسند امام احمد میں بھی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس میت کے اوپر صرف اتنا ہی نہیں کہ نیک ہے تو جنت،
کہ باغ و بہار سے دادے عیش لے رہا ہوگا، نہیں، یا کافر ہے منافق ہے تو جہنم کی اذیتوں سے دو چار ہو رہا ہوگا، صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ کی طرف سے یقید لہ اعمی و ابکم، ایک ایسا فرشتہ، سخت فرشتہ جو بہرا بھی ہوگا اور گونگا بھی ہوگا، اس کے اوپر متعین کر دیا جائے گا نگراں کے طور پر، اور معہ مرزبۃ من حدید، اس کے پاس لوہے کی راڈ ہوگی یا لوہے کے آنکڑے والے ڈنڈے ہوں گے، لو ضرب بہا جبل، کہ اگر اس راڈ سے، اس اسٹک سے، اس لاٹھی سے کسی پہاڑ کو بھی مارا جائے، لصار ترابا، تو پورا کا پورا پہاڑ ڈائنامٹ چکنا چور، پاس ریزہ ہو جائے، پہاڑ چہ جائے کہ وہ انسانی جسم کا وجود ہیکل ہو، سراپا ہو، انسانی ڈھانچہ ہو۔ قال فیضربہ بہا ضربۃ یسمعها ما بین المشرق والمغرب، وہ فرشتہ اس میت کو، اس ناہنجار پلید انسان کو، کافر منافق کو اس آنکڑے سے مارے گا، اور جب مارے گا تو ایک مار کی آواز مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی بھی موجود چیزیں ہیں، نباتات، جمادات، سب اس کو سنتے ہیں، ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے انس اور جن کے، سب سنتے ہیں۔ اچھا، یہ مشاہدات میں کہیں کہیں کچھ واقعات ایسے پڑھنے میں مل بھی جاتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کی کسی قبر کے پاس سے کچھ جانور گزر رہے تھے تو جانور بھجکنے لگے، بھاگنے لگے، اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے، دیکھتے بھی ہوں گے۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے، اور ایسا نہ بھی سنے ہوں، نہ بھی دیکھے ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ الصادق المصدوق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں، الا الثقلین، سوائے انس و جن کے، انس و جن کو اس لیے نہیں سنایا جاتا کیونکہ پھر وہ اس کی سننے کی تاب نہیں رکھتے، دم نہیں رکھتے، ان کے پاس وہ قوت، وہ طاقت، وہ دم اور تاب نہیں ہے۔ ثم تعاد فیہ الروح، پھر اس کی روح اس کے اندر لوٹا دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت براء بن العازب کی حدیث ہے، جو پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دوسری بات، ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر اس کے بعد بات کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ یہ قبر جو ہوتی ہے جنت کے باغیچوں میں سے، کیاریوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا جہنم کی خندقوں میں سے ایک خندق ہے، ایک گڈھا ہے۔ کیا؟ قبر۔ ماجد بھائی، بہت میں سمجھتا ہوں تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے، میں قبرستان پہ گیا تھا، عفیف کے قدیم قبرستان پر، اور وہاں پر ایک ویڈیو وزارت کی طرف سے میری بنائی گئی تھی، منسٹری آفس کی طرف سے، ریاض کی طرف سے۔ میں قبر کے اندر لیٹا بھی تھا، اور جس دن یہ ویڈیو بنی تھی، یقین مانیے یہ عثمان شاید 2-3 سال کا رہا ہوگا، 4-5 دن تک میں بخار اور تپِ دق میں مبتلا رہا، حرارت اتنی زیادہ، اور میں پریشان، پوری رات 24 گھنٹے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ویڈیو یوٹیوب پہ ایک سعودی نے ڈالا تھا وزارت کی طرف سے، اور کسی بھائی کے پاس ہے یوٹیوب پہ آج بھی ہے وہ۔ میں بہت تلاش کیا، سلمان کو بھی مکلف کیا، سلمان نے بھی تلاش کیا، کئی بھائیوں سے پوچھا بھی، اور وہ ویڈیو اگر مل جاتی تو ہو سکتا ہم سب کے لیے نصیحت ہے، اس میں بہت عبرت کی چیزیں ہیں، اور اس میں قبرستان کی زیارت کے آداب، اور تو یہ بات ایسے بیچ میں آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہم لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ انسان کو 2 مرحلوں میں سے، 2 کیفیتوں میں سے کوئی ایک کیفیت سامنا کرنا ہوگا، یا تو وہ قبر اس کے لیے جنت کے باغ و بہار کا ایک منظر پیش کرے گی، اور یا تو وہ قبر جہنم کی عقوبتیں، سزائیں اور جہنم کی اذیتیں اپنے دامن میں سمیٹ کر کے اس کے سامنے ظاہر ہوگی، اور اس بندے کو اس سے 2-4 ہونا ہوگا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ہر بندے کو
اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک تیسری حدیث، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، ایک تیسری حدیث جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر کچھ نئی چیزیں ہیں اور یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے یا تم لوگوں میں سے کسی کو جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے، یہ راوی کو صبح ہوا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، راوی کو الفاظ کے اندر شک ہے، دونوں باتیں بہرحال ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر۔ تو بڑی ڈراؤنی شکل والے، نیلی آنکھوں والے اور بڑے بھیانک قسم کے چہرے والے دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یقال لہ منکر و نکیر، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ دونوں میت سے کہتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت دکھا کر کے پوچھتے ہیں۔ یہ بعض مفسرین نے حدیث میں لکھا، بعض نے کہا کہ نہیں، ایک چشمے تصور میں ایک خاکہ میت کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور اس کو یاد دلایا جائے گا دنیا کی زندگی میں کہ ایک ایسا شخص آیا تھا تمہارے بیچ میں، اس کی تعلیمات، اس کی ہدایات اور اس کی شریعت اور اس کی احادیث، اس کے فرامین تیرے سامنے پڑھے جاتے تھے، تو تیرا اس کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، تو کیا خیال کرتا تھا۔ تو اس حدیث کے اندر ان تینوں سوالات کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک سوال کا ذکر ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ پس وہ کہتا ہے کہ جو کہنا چاہیے کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ تھا، ہمیں معلوم تھا کہ تم ایسا ہی کہو گے۔ پھر اس کی قبر کو 70 گز کو سادہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کے ساتھ بھی یہی خیر کا معاملہ فرمائے، اے اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ پھر اس کی قبر کو نور سے روشن کر دیا جاتا ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں۔ اور وہ دونوں فرشتے پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ، تو جواب میں کہتا ہے کہ مجھے جانے دو کہ میں اپنے گھر والوں کو جا کر کے اپنے ان سارے معاملات کے بارے میں ان کو نوید سناؤں، بشارت سناؤں، خوشخبری دوں کہ میرے رب نے میرے ساتھ میرے اچھے عمل کے مقابل میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا، مجھے کیا جزا ملا ہے۔ وہ بندہ وہ فرشتوں سے اجازت مانگے گا تو دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ دلہن کی طرح سو جا، اللہ اکبر، نم کنومت العروس، سو جا دلہن کے سونے کی طرح سے۔ اس چھوٹے سے جملے کے اندر اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، اللہ کا لطف و کرم، اس کی شان کریمی کس طرح سے اس کے دامن میں سمٹی ہوئی ہے کہ اللہ کا فرشتہ اللہ کی طرف سے اس بندے کو کہے گا کہ سو جا، جس طرح سے کہ ایک دلہن اپنی پہلی رات کو اپنے بستر پر دراز ہو کر بے فکر ہو کر کے سوتی ہے۔ آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح سے اس دلہن کو اس کے شوہر کے علاوہ صبح ہونے تک کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا، کوئی اس کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، اس کو کوئی تشویش میں مبتلا نہیں کر سکتا، اس کو جگانے کا حق صرف اس کے شوہر کو ہے، ایسے ہی تا صبح قیامت، اللہ اکبر، اللہ کا یہ نیک بندہ وہ راحت اور انبساط کی نیند میں، خواب خرگوش میں، وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں اور جنت کے باغ و بہار اور اللہ کی داد و دہش سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ کون؟ یہ صاحب ایمان بندہ جس نے یہ خوبصورت جواب فرشتوں کے سوال کے جواب میں عرض کیا ہوگا۔ بہت پھر اس کے بعد فرشتے کہیں گے اس سے، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، یہاں تک کہ اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن اس کی آرام گاہ قبر سے اٹھائیں گے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ہے۔ تو اس حدیث کے اندر دو چیزیں معلوم ہیں یا تین چیزیں۔ پہلی کہ 70 گز تک یہ
قبر جو ہے کشادہ کر دی جائے گی، اور دوسری چیز کہ اس کی قبر کو نور سے روشن کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات کی برکھا ہوگی اور وہ قبر منور ہو جائے گی، نور کی بارش ہوگی۔ تیسری چیز اس میں یہ معلوم ہوئی کہ وہ فرشتے اس بندے کو نوید سنائیں گے، وہ بندہ کہے گا، پریشان ہوگا کہ مجھے جانے دو، میں لوٹ جاؤں اپنے اہل و عیال کی طرف، جا کر کے ان کو خبر کروں کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، مجھے کیا اجر و ثواب ملا ہے، مجھے کن خوبصورت لمحات سے میرے رب نے نوازا ہے۔ تو اللہ کو فرشتے اس کو منع کریں گے کہ نہیں، یہ سونے کی جگہ ہے، سونے کی جگہ دنیا نہیں تھی، وہ تیرے لیے محنت کی جگہ تھی، قد و کاوش جد و جہد کی جگہ تھی، اب سونے کی جگہ تجھ کو یہاں میسر ہوئی ہے۔ اور جن لوگوں نے دنیا کو سونے کی جگہ بنا لیا، راحت کی، آرام کی جگہ سمجھ لی اور آسائش کا ٹھکانہ بنا لیا کہ یہ دنیا ہی ہماری کل کائنات ہے، ہماری زندگی کا مقصد تخلیق، پرپز آف کریشن یہی ہے، تو پھر قیامت قائم ہونے سے پہلے قبر کے اندر فرشتے اس بد نصیب بندے کے ساتھ کیا سلوک کریں گے وہ الگ چیز ہے، اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کی اسی حدیث میں ایسے بد نصیب بندے کے تعلق سے بھی بیان کیا گیا کہ جب منافق شخص کے پاس فرشتے آ کر سوال پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ میں لوگوں سے سنتا تھا، جو وہ کہتے تھے میں بھی ویسے کہتا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ رسول کیا ہے، یہ دین کیا ہے، یہ رب کون سی ذات ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ حضرت برا بن عازب کی حدیث میں اور جریر بن عبداللہ البجلی کی حدیث میں کیا تھا کہ بندہ کہے گا ہاں لا ادری، سمجھ بات آئی، ہاں افسوس مجھے کچھ نہیں پتا۔ لیکن اس حدیث میں بتایا گیا کہ وہ بندہ کہے گا کہ میں نے لوگوں سے جو کچھ سنا میں نے ویسے ہی کہا، میں نے نہ تو کچھ جانا نہ سمجھا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ فرشتے کہیں گے کہ ہاں ہمیں معلوم تھا کہ تم جواب نہیں دے سکو گے، بس زمین کو کہا جاتا ہے کہ اسے دباؤ تو زمین اسے دبا دیتی ہے، حتیٰ کہ زمین کی دونوں دیواریں آپس میں مل جاتی ہیں، دونوں دیواریں چپ و راست، یمین اور یسار، لیفٹ رائٹ، یہ دونوں مل جاتی ہیں دائیں اور بائیں سے، اور پھر اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، جیسے کہ ایک ہاتھ کی انگلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمثیل بیان کی، جس طرح سے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں یہ چلی جاتی ہیں، اسی طرح وہ عذاب میں گرفتار رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے۔ اور حضرت برا بن عازب کی حدیث میں بیان کیا گیا کہ قید لہ اعمی وابکم، کہ ایسے بد نصیب بندے کے لیے اللہ کی طرف سے ایسا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا ہوتا ہے اور گونگا ہوتا ہے، وہ نہ تو کچھ سنتا ہے نہ وہ دیکھتا ہے نہ بولتا ہے، اس کا کام صرف اس مردے کو اذیت پہنچانا ہے، وہ کتنا بھی چیخے، کیسا بھی گہار لگائے، کتنا بھی چلائے، اس کی چیخ و پکار کو وہ توجہ نہیں دے گا اور اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگی۔ بہرحال تیسری حدیث صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو وہ قبر میں موجود شخص ان لوگوں کے چلنے کی آہٹوں کو سنتا ہے، اور ایک حدیث میں ان کے جوتوں کی چاپ کو سنتا ہے، آواز کو سنتا ہے۔ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، اور سوال کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ان آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب اگر یہ جواب دیتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس سے کہا جاتا کہ دیکھو یہ ٹھکانہ جہنم کا تھا، اللہ تعالی نے تمہارے ٹھکانے کو جنت سے بدل دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص دونوں ٹھکانوں کو دیکھ لے گا، جہنم میں جو ٹھکانہ اس کا بنا ہوا تھا اور جنت کے اندر جو ٹھکانہ بنا ہوا تھا۔ یہ حدیثیں میں الگ الگ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ تاکہ بات سمجھ میں آئے، ایک ہی حدیث کے اندر ساری معلومات نہیں ہیں، بلکہ تمام حدیث کو جب آپ یکجا کریں گے تو قبر کے ساری کیفیات اور سارے مراحل کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ فرشتہ اس بندے کو اس کے دونوں ٹھکانوں کو دکھلائے گا، جہنم کے اندر اس کے لیے جو ٹھکانہ مقرر کیا گیا تھا اور جنت کے اندر،
اور پھر فرشتے اسے کہیں گے کہ دیکھو تم نے چونکہ جواب صحیح دیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ٹھکانے کے بدلے میں تمہارے لیے جنت کے اندر یہ ٹھکانہ تمہارے لیے متعین کیا، مقرر کیا ہے۔ اچھا، اسے خوشی ہوگی کہ میں جہنم سے بچ گیا، اور جنت والے ٹھکانے کو دیکھ کر اس کا دل اتنا خوش ہو جائے گا کہ دنیا کو بھول جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر وہ کوئی غیر مسلم کافر ہوا یا منافق ہوا تو پوچھنے پر جواب دے گا کہ مجھے نہیں معلوم، میں تو وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس سے کہا جائے گا کہ تم نہ جانتے ہو نہ تم سوچتے ہو، پھر اسے لوہے کے ہتھوڑے سے دونوں کانوں کے درمیان، اللہ کی پناہ، یعنی سر پر مارا جائے گا، جس سے وہ چیخ لگائے گا اور اس کی آواز کو اس کے پاس والے سنیں گے سوائے جنات اور انسان کے۔ پہلی حدیث میں یہ تھا کہ ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی ساری مخلوقات سوائے جن و انس کے، ساری مخلوقات اس کی آواز کو، اس کی چیخ کو سنیں گے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت جابر، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ اب آپ سوچئے پوری صحیح بخاری میں 7 جگہوں پر عذاب قبر کا تقریباً ذکر ہوا، لیکن 3 سوالات کا ذکر نہیں آیا پوری صحیح بخاری میں۔ 3 سوالات کا ذکر کس حدیث میں آیا ہے؟ سنن ابی داؤد کے اندر اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، یعنی حضرت برا اور حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کی حدیث کے اندر، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں، حضرت انس کی حدیث میں، اور یہ حضرت جابر کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، جو چوتھی حدیث ہے مشکات المصابیح کی۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے بس سورج ڈوبنے والا ہے، سورج ڈوبنے کا منظر اس کو دکھائی دے گا قبر کے اندر۔ جب فرشتے آئیں گے اس کو بٹھائیں گے تو اس کے سامنے ایسا لگے گا کہ گویا سورج ڈوبنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اور عصر کی نماز کا وقت جیسے قضا ہونے والی ہو، چنانچہ وہ اٹھ بیٹھے گا اور اپنی آنکھوں کو ملے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ فرشتوں مجھے چھوڑو، میں کم سے کم نماز پڑھوں کیونکہ میری عصر کی نماز قضا ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر! یہ نمازی شخص کتنا خوش نصیب، کتنا خوش نصیب! قبر کے اندر بھی اس کی پوری توجہ، پورا التفات، اس قبر کے اندر بھی اس کی توجہات کا مرکز اور محور کیا ہے؟ نماز ہے، اور خاص طور سے وہ نماز جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سلمان وحافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد اکثر مفسرین نے نماز عصر کو لیا۔ نماز فجر اور نماز عشاء وغیرہ کی جو فضیلتیں ہیں اپنی جگہ پر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ منافقین پر بڑی شدید اور بڑی گراں گزرتی ہے، لیکن عصر کی نماز کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وہ میت قبر کے اندر عصر کی نماز کے فوت ہو جانے کا اندیشہ محسوس کرے گا، ہاں میری نماز کہیں قضا نہ ہو جائے، میں اللہ کی بارگاہ میں گنہگار نہ بن جاؤں۔ اللہ اکبر! یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ 4 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ان چاروں حدیثوں کے بعد ایک 5ویں حدیث ہے جو آخر میں رکھوں گا۔ یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث کے اندر، اللہ اکبر، سنن نبی داؤد کی حدیث میں جو حضرت برا بن عازب کی حدیث ہے اس میں 3 سوالات کا ذکر ہے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، من نبیک، یا ما تقول فی ھذا الرجل، یا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے؟ یہ 3 سوالات ہوں گے۔ آپ نے، ہم نے کبھی غور کیا؟ یہ وہ امتحان ہے قبر کے اندر جس کے اندر جنید بھائی کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے۔ یہ عارضی امتحان نہیں ہو گیا کہ ہوگا کہ فیل ہو گئے پھر چلو دوبارہ مہلت دی جائے گی، تیاری کر لو پھر آؤ، لا، نہیں،
بلکہ اللہ نے تو قرآن میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کی روح اس کے جسم سے نکال دی جاتی ہے تو وہ بندہ چیخ لگاتا، پکار لگاتا، رب ارجعون، قال رب ارجعون، اے اللہ تو مجھے واپس کر دے، اے فرشتوں مجھے واپس کرو دنیا کی طرف، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید میں دنیا میں پہنچ کر کے اپنے باقی مادہ جو اعمال ہیں ان کو انجام دے کر کے اللہ کو راضی اور خوش کر لوں، لعلی اعمل، ہاں سلمان، صالحا فیما ترکت، اللہ کے فرشتے کہیں گے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کو اس کو کہنا ہی تھا، لا محالہ یہ کلمہ، یہ بات، یہ آرزو، یہ ارمان اس کے دل میں پیدا ہونی تھی، ہرگز نہیں اس کو واپس نہیں جانا۔ تو سپلیمنٹری والا امتحان نہیں ہے، یہ ایسا ایگزام ہے جو لاسٹ اینڈ فائنل ہے، جو کامیاب ہو گیا ہمیشہ کے لیے کامیاب، اور جو ناکام ہوا وہ ہمیشہ کے لیے خائب، خاسر، ناکام، نامراد اور اللہ کی عقوبتوں سے دوچار۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر کھڑے ہو کر کے، کوئی بھی قبر ہوتی تو روتے، اشکبار ہوتے، آپ دیدہ ہو جاتے، داڑھی تر بتر ہو جاتی اشکوں سے، آنسوؤں سے، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ عثمان کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے، تو فرماتے کہ لوگوں کوئی بات نہیں ہے، میرے فضائل، میرے مناقب، میری عزت و تکریم، قرآن میں، احادیث میں، زبان رسالت معاف سے جو کچھ نکلا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قبر یا آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو کامیاب ہو گیا فما بعدہ ایسر من، اس کے بعد آنے والی ساری منزلیں اس کے لیے آسان سے آسان تر ہوں گی، ومن لم ینجو من، اور جو نہیں کامیاب ہوا فما بعدہ اصعب منہ واشد منہ، تو اس کے بعد آنے والی منزلیں اس کے لیے اور زیادہ دشوار گزار ہوں۔ اللہ ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، اللہ ہماری قبروں کو بھی انوار و تجلیات سے معمور فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ 3 سوالات، من ربو، یہ اتنا آسان سوال نہیں ہے کہ اس کو رٹ لیں گے، رٹا لگا کر کے قبر میں جواب دے دیں گے۔ یہ جواب وہی خوش نصیب سعادت مند انسان دے سکتا ہے جس نے رب کی ذات کو پہچانا ہوگا، رب کے مقام کو سمجھا ہوگا، رب کے حقوق اور اقدار کو سمجھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا، اور توحید فی الذات، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سمجھ کر اللہ کو اس توحید میں بے مثال، یکتا اور یگانہ سمجھا ہوگا۔ اللہ کا یہ خوش نصیب بندہ جب اس سے سوال کیا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، اگر یہ اللہ کی توحید کو سمجھا، اللہ کے احکام پر عمل کیا، ہدایات پر وہ بصر و چشم عمل درآمد کیا، تو سیدھے کہے گا ربی اللہ، میرا رب وہ ہے جس کا نام اللہ ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ دوسرا سوال ہوگا ما دین، تیرا دین کیا ہے، تو کہے گا اگر وہ دین کے ہدایات پر، دین کی تعلیمات پر عمل پیرا تھا تو جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین، میرا طریقہ کار، میری روش کیا ہے، اسلام ہے۔ لیکن اگر اس نے اسلام کے بالمقابل کسی اور ازم کو، کسی اور دین شریعت کو، کسی اور ثقافت اور کلچر کو فالو کیا، اس کی زندگی کی ترجیحات میں کسی اور کو اس نے اپنا ماڈل بنا کر کے شامل کیا، تو یقیناً اس کا یہ جواب دینی اور اسلام نہیں ہو سکتا۔ پھر اس سے تیسرا سوال ہوگا بندے سے ما تقول فی ھذا الرجل، یا من نبی، تیرا نبی کون ہے، آسان سوال آسان ہے، لیکن اپنے دامن میں کتنی معنویت، کتنی جامعیت اور گہرائی رکھے ہوئے ہے، آپ تصور کیجئے۔ اگر اس شخص نے نبی کے طور طریقے کو، نبی کی تعلیمات کو، نبی کی احادیث کو، نبی کی روشن ہدایات کو
اپنے لیے مشعل راہ بنایا، آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کی بود و باش کو اپنے لیے حرز جان بنایا، اپنی زندگی کا وطیرہ بنایا، تو یقیناً ایسے خوش نصیب بندے کا جواب کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی، میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس نے اللہ کے رسول کی شکل و صورت، سنت، سیرت، تعلیمات، ہدایات اور آپ کے فرامین، آپ کی احادیث کو یکسر منہ ذرا بھی اس پر توجہ نہیں دی، بغاوت کی راہ اختیار کی، شکل و صورت میں، لباس پوشاک میں، خورد و نوش میں، عبادات میں، معاملات میں اللہ کی عقوبتوں کو زندگی بھر دعوت دیتا رہا، اور ہجڑوں کی شکل بنا کر، ہجڑوں کے طور طریقے اور کلچر کو اپنا کر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا رہا، ایسا شخص یقیناً بڑا بدنصیب، ناہنجار، پلید انسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی اس جواب کو، سوال کو جواب نہیں دے سکے گا۔ ایک چیز اور قابل غور ہے، ان تینوں سوالات کے درمیان ترتیب دیکھیے، من ربک، ہاں، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ اللہ کے فرشتے تین سوالات کریں گے، تیرا رب کون ہے، جواب دیا اللہ، تیرا دین کیا ہے، کہے گا میرا دین اسلام۔ پھر تیسرا سوال ہوگا، دین اسلام کو تو نے کس کی ہدایت، کس کی لائی ہوئی شریعت کی روشنی میں سمجھا؟ اسلام تو سارے انبیاء کا دین رہا، کس کے لائے ہوئے، کس کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر تو نے دین اسلام کے کنسپٹ کو سمجھا، اس سیٹ اپ کو کیسے سمجھا، کیسے مانا، کیسے اس پر عمل کیا، کس کی ہدایات کو تو نے اپنے لیے مشعل راہ بنائی تھی؟ تیسرا سوال یہ بڑا اہم ہوگا، من نبی، تیرا نبی کون تھا؟ جب جواب دے گا، اگر اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں دین اسلام پر عمل درآمد کیا ہے، اسلام کو سمجھا ہے، قرآن کو سمجھا ہے، اللہ اور دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو یقیناً اس کا وہ سوال انشاءاللہ اس کے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ سمجھ بات آئی؟ اب میں مختصر سی ایک بات، ایک اعتراض یا ایک اشکال کہہ لیجیے جو عام طور سے بھائیوں کے ذہن میں آتا ہے، اور آج میں ایک عجیب و غریب بات کرنے والا ہوں۔ آج صبح فجر کے بعد میرے پاس انڈیا سے ایک سوال آیا، ایک غیر مسلم بہن کا، اور یہ سوال میں اس لیے یہاں پر ذکر کر رہا ہوں، عام طور سے ہم لوگ بھی کبھی کبھی شیطانی واہمے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وسوسے شیطان پیدا کرتا ہے اور شیطانی زنگ لگ جاتا ہے دل و دماغ پر۔ یہ قبر کے تعلق سے بات چل رہی ہے جو امور غیبیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ غیر مسلم بہن کا سوال یہ تھا کہ ہم اللہ پر کیسے ایمان لائیں جب ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں تو ہم اللہ پر ایمان کیسے لائیں؟ سمجھ بات آئی؟ کیا جواب ہے یہ مجھے؟ اس کے تو اللہ تعالیٰ تمام چیزیں موجود ہیں، اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ خود، ہاں دین محمد بھائی، ہاں اللہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے، یقین کی چیز نہیں، یہ تو آپ اور ہم ایک دوسرے کو اپیل کر سکتے ہیں نا جنید بھائی، آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں کیونکہ میں مانتا ہوں اللہ کو، اللہ پر مجھے یقین ہے۔ ایک غیر مسلم آپ سے سوال کرتا ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، جس چیز کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہم اس پر کیسے ایمان لائیں، ہم کیسے بلیو کریں، وشواس کریں؟ اللہ کی تمام چیزیں جو موجود ہیں اس پر یہ سوال ایک دہریہ نے ماضی بعید میں کسی عالم، کسی مفتی، کسی فقیہ، یعنی کسی امام یا محدث سے یہ سوال کسی دہریہ نے بھی کیا تھا۔ میں نے جواب دیا اس بہن کو، آڈیو میسج کیا، اگر آپ لوگ کہیں گے تو بھیج دوں گا۔ تو اس دہریہ نے بھی یہی سوال کیا تھا۔ اس دہریہ نے 3 سوالات کیے تھے جنید بھائی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو
اور شیطان کو آگ سے۔ آگ سے پیدا کیا۔ تو آگ کو کیسے جلائے گا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا تھا کہ جب اللہ نے قضاء اور قدر میں سب لکھ دیا ہے کہ فلاں جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں اچھے عمل کرے گا، فلاں غلط عمل کرے گا، فلاں خیر کی راہ پہ ہوگا اور فلاں شر کی راہ پر ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ جنت اور جہنم بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ بات آئی؟ یعنی کسی کو عذاب دینا اور کسی کو ثواب دینا، یہ اللہ کو ضرورت کیا پڑی؟ تیسرا سوال تھا، جب قضاء اور قدر میں لکھ دیا گیا، تیسرا سوال تھا کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں تو اللہ پر ایمان کیسے لائیں؟ تو اس وقت کے عالم علماء اور جو فقیہ اور محدث ہوا کرتے تھے، بڑے زیرک، بڑے دانا ہوا کرتے تھے، صاحب علم، انہوں نے مٹی کا ایک پتھر اٹھایا، ڈھیلا اور اٹھا کر کے دے مارا اس کو، اس کی کنپٹی پہ لگا اور وہ وہیں پر غشی کھا کر کے ڈھیر ہو گیا۔ اور یہ کیس کوتوالی میں پہنچا، بابو بھائی کوتوالی میں اس کو حاضر کیا گیا، امام کو، محدث کو، فقیہ کو، عالم کو، اور مدعی اور مدعا علیہ دونوں کوتوال کے سامنے کھڑے ہیں۔ کوتوال نے پوچھا، کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے سوالات کیے تھے، میں نے اس کے سوالات کے جواب نہیں مارا، یہ حرکت جو میں نے کی ہے اس کے سوالات کے جواب نہیں کیا۔ کہا کیا ہے؟ کہا اس نے پوچھا کہ جب قضاء اور قدر میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو پھر یہ جنت اور جہنم یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، تو اس کے قضاء اور قدر میں لکھا ہوا تھا میں اس کو ماروں گا، اس کو یہاں پر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تقدیر میں اس کے لکھا ہوا تھا کہ میں ماروں گا اس کو، پھر اس کو یہ نالا، یہ شیور، یہ ماتم، یہ شکوے شکایات، یہ گلے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کمپلین کرنے کی، یہ کیس فالتو ہے، بکواس ہے۔ دوسری چیز اس نے کہا کہ جن اور شیطان یہ آگ سے پیدا ہوئے، اللہ آگ سے آگ کو کیسے جلائے گا؟ تو انسان مٹی سے پیدا ہوا، میں نے اس کو مٹی کے ڈھیلے سے مارا ہے، تو اس کو ایک مٹی کے ڈھیلے نے ایک مٹی کے پتلے کو کیسے اذیت پہنچائی، کیسے چوٹ پہنچائی؟ جس طرح سے یہ چوٹ اس کو پہنچی ہے، ایسے ہی اللہ جہنم کی آگ سے شیاطین اور جناتوں کو بھی جلائے گا جو آگ سے پیدا کیے گئے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ جب میں نے اللہ کو دیکھا نہیں تو اس پر ایمان لانا کیوں؟ تو میں تو کہتا ہوں کہ میں نے اس کو نہیں مارا۔ تو کوتوال نے کہا کہ آپ نے اس کو مارا، یہ چیخ رہا ہے، درد سے کرا رہا، سسک رہا، بلک رہا، اس کو چوٹ لگی ہے۔ کہا میں وہ درد دیکھنا چاہتا ہوں جو اس کو محسوس ہو رہا ہے، وہ درد مجھے عیاناً بیاناً اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنا چاہیے، مجھے وہ میری نظروں کے سامنے لاؤ، میں اس کو دیکھوں۔ زخم اور چوٹ تو دکھائی دے رہے ہیں، مارنے کی کیفیت تو سامنے ہے، لیکن وہ جو درد اس کو محسوس ہو رہا میں اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ جس طرح سے یہ درد اس کو محسوس تو ہو رہا، دکھائی نہیں دے رہا ہے، ایسے ہی یہ کائنات اور یہ کائنات کا سسٹم یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ ہے، بھلے سو ہم کو نظر نہیں آ رہا۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کسی چیز کے وجود پر ایمان لانے کے لیے، ضروری نہیں کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم کو دکھائی دے۔ سمجھ بات آئی؟ روح ہمیں نظر نہیں آتی، ہوا چلتی ہے، اس کے چلنے سے کائنات کے اندر، پیڑ پودوں کے اندر، گھر مکان کے اندر جنبش ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے، لیکن بذات خود وہ ہوا دین محمد بھائی دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن ہم یقین کرتے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا یہ جسم روح کے ساتھ زندہ ہے، لیکن وہ روح ہم کو نظر نہیں آتی ہے۔ قل الروح من امر ربی، ہے نا سلمان؟ سمجھ بات آئی؟ تو میں نے بہرحال اس بہن کو جواب آڈیو میسج کیا، اور یہاں میں جس موضوع پر آپ کو لینا چاہتا ہوں، یہ بہت اہم موضوع ہے، اس کو بیان کرنا ضروری بھی ہے۔ موضوع یہ ہے جنید بھائی کہ قبر میں سوال و جواب کے بعد بندے کو جنت کا درشن کرایا جائے یا جہنم کا درشن کرایا جائے، وہ جنت کے باغ و بہار سے لطف اندوز ہو
یا جہنم کی عقوبتوں سے دوچار ہو، یہ دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اگر وہ اس کو فیس کرتا ہے، سامنا کرتا ہے، تو کیا یہ چیز اس کو صرف جسم کے طور پر، جسمانی طور پر، یا روحانی طور پر، یا دونوں طور پر، 30 شکلیں بتا رہا ہوں، صرف جسمانی طور پر، یا یہ صرف روحانی طور پر، یا تیسری شکل کی جسمانی اور روحانی دونوں طور پر بندہ ان دونوں چیزوں کو جھیلے گا یا ان دونوں چیزوں کو دیکھے گا؟ کون بھائی بتائیں؟ ہاں، روح اور جسم دونوں طرف سے، ہاں، روح اور جسم دونوں کی طرف سے تکلیف ہو، روح اور جسم دونوں کو ملایا جائے، ثواب یا عذاب ہوتا رہے گا، دیکھنا ہوگا، ہے نا؟ جی، ہوتا یہی بات صحیح ہے اور درست ہے۔ تمام جمہور اہل علم یا علماء اہل سنت والجماعت، ائمہ کرام، محدثین، فقہاء، مجتہدین، اس میں بہت کم لوگوں نے اختلاف کیا، بڑا شدید اختلاف بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، صرف جسمانی طور، ان کے پاس دلیلیں بھی ہیں کہ بھئی روح تو اوپر جا چکی، روح اوپر جا چکی ہے اور جسم بے روح ہو چکا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف روح کو تکلیف ہوگی، جسم کو نہیں ہوگی، کیونکہ جسم بے روح ہے تو جسم کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر کے کیا ملے گا؟ روح کو ہوگا، ہاں، روح کو یہ اذیت دیا جائے گا، تکلیف دی جائے گی روح کو۔ ہاں، جسمانی اور روحانی دونوں طور پر میت کو، جو حقیقت میں ہماری نظر میں میت ہے، لیکن وہ برزخ کی زندگی میں اس کو زندگی دی گئی ہے، اس کو زندگی ملی ہے، لیکن وہ زندگی کیسی ہے ہم اور آپ کو نہیں معلوم ہے نا۔ تو روحانی اور جسمانی دونوں طور پر، اور یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اکثر تمام علماء کرام، جمہور اہل علم وغیرہ کا یہی مسئلہ فتویٰ ہے کہ جسمانی اور روحانی طور پر میت کو ثواب ہو تو اور عذاب ہو تو دونوں کو وہ اپنی نظروں کے سامنے جسمانی اور روحانی طور پر دیکھے گا اور اس سے دوچار ہوگا۔ سمجھ بات ہے ماجد بھائی؟ اچھا، کیا حقیقت میں مرنے کے بعد قبر کے اندر عذاب شروع ہو جاتا ہے فوراً؟ جی، ہاں، تو ان سے سوال جواب ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے احادیث پڑھی ہیں، 4 حدیثیں پڑھی ہیں، جی، اور ایک قرآن کی آیت پڑھی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے، اس کو میں بھول بھی گیا، اس کا ذکر نہیں کیا، اور ایک بڑا اہم مسئلہ آنے والا اس میں کہ اگر قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے یا ثواب سے میت کو بہرہ مند کیا جاتا ہے، تو آپ کے سامنے میں آیت پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر تفصیل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، النار یعرضون علیہا غدوا